اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے ایمان بالآخرت۔ ایمان بالآخرت کی اہمیت۔ نظریاتی لحاظ سے ایمان کا سب سے عام رکن ایمان باللہ ہے، اور عملی لحاظ سے ایمان کا سب سے عام رکن ایمان بالآخرت ہے۔ ایمان بالآخرت جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنک ہے کردار سے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا جو ایمان بالآخرت تھا وہ اس قدر مضبوط تھا کہ وہ ہر وقت اس ڈر میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں آخرت میں ان کا کیا جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش وہ ایک گھاس کا ٹنکا ہوتے جسے کوئی بکری کھا جاتی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا وقت آیا تو بہت ڈر رہے تھے۔ جب ان کے بیٹے نے ان کو تسلی دی کہ اللہ کے نبی آپ سے خوشی کی حالت میں اس دنیا سے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر عمر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں برابر میں چھوٹ جائے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس میں جو سب سے بڑی ایمان بالآخرت میں عقلی دلیل ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن معجزہ ہونے کی حیثیت سے صرف اللہ تعالیٰ کے وجود، وحدانیت اور شناخت پر ہی واضح دلیل نہیں ہے، بلکہ دیگر جو ایمانیات کے شعبے ہیں جن میں آخرت بھی شامل ہے اس پر بھی ایک واضح دلیل ہے۔ پھر جو دوسری عقلی دلیل ہے وہ ہے نفس لوامہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 1 سے 4 میں فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں۔ اب ایمان بالآخرت کو سمجھنے کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے کہ ہر شے جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر ہم کائنات پر غور کریں تو سورج ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، پانی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے جو سمجھنے کے لیے وہ ہے نفس لوامہ۔ ہر شخص کے اندر ایک ایسا نفس موجود ہے جو برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا مرحلہ ہے اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا بدلہ مل کر رہے گا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 تا 191 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اس میں جو ہے پہلا تصور جو ہے ایمان بالآخرت کا ہمہ گیر تصور۔ آخرت کے انکار کی جو صورتیں، اس میں پہلی جو صورت ہے وہ ہے واضح انکار۔ سورۃ کاف کی آیت نمبر 3 میں ہے، اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے۔ یہ جو کفار قریش تھے ان میں سے اکثر یہی اعتراض کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ ان کے آخرت کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ پھر سورۃ جاشیہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے،
ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ پھر تصور نمبر 3 ہے انکار جو کہ آخرت کا ہے، اس میں گمان کا بھی دخل ہے۔ سورۃ الجاشیہ کی آیت نمبر 32 میں ہے وَإِذْ قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب بھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ پھر جو تصور نمبر 4 ہے کہ جو آخرت کا انکار کر دے تو اس کی تو مثال ایسی ہے کہ اسے گناہ کا لائسنس مل گیا ہے، اب نو فیئر، یعنی کہ کوئی بھی خوف اس کو نہیں رہتا۔ پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے آخرت کا واضح انکار کر دیا، یا انکار تو نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ایسا نظریہ جوڑ لیا کہ آخرت کا تصور یا جزا و سزا کا تصور بے معنی ہو کر رہ گیا۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ انکار مال اقرار کا ہے۔ شفاعت کا صحیح تصور۔ اسلام میں شفاعت کا تصور یہ ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں اور انبیاء و رسول علیہم السلام، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے شفاعت کریں تاکہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جا سکے۔ شفاعت کا غلط تصور۔ شفاعت کرنے والے کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے لازماً اس شفاعت کو قبول کروا لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میدان حشر سے ہی جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ شفاعت کا صحیح تصور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شفاعت کبریٰ ہے جو میدان حشر میں ساری انسانیت کے لیے ہوگی۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغریٰ ہے جو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ شفاعت کرنے والا جب اللہ اجازت دے گا تو تب بھی شفاعت کر سکے گا، اور شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، تب ہی جا کر جہنم سے آپ کو نجات مل سکے گی۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے آخرت ہوگی تو صحیح، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے جہنم سے بچا لے گی تو کیا اس کے عمل کی اصلاح ممکن ہے؟ شفاعت کرنے والے کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے لازماً اس شفاعت کو قبول کروا لیں گے۔ اب قرآن میں اس بارے میں کیا آیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 میں ہے اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ اسی طرح سورۃ نبا کی آیت نمبر 38 میں ہے جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکال لے۔ اسی طرح سورۃ جن کی آیت نمبر 26 تا 27 میں ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 43 تا 44۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اب صحیح بخاری کتاب التوحید کا جو باب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن انبیاء اور دوسرے لوگوں سے کلام کرنا برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ وہ حساب و کتاب شروع کریں۔ اس پر وہ جواب دیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی فرمائیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے شرف ہم کلامی پانے والے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں،
اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں بیان کروں گا جو کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے الہام کریں گے اور مجھے ابھی وہ یاد نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کہوں گا، اے رب میری امت میری امت۔ کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرا یا رائی برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، کہو آپ کی سنی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے رب میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے کم سے کم تر حصے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ فَأَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ، پھر میں جاؤں گا اور نکال لوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری عزت میرے جلال میری کبریائی میری بڑائی کی قسم اس میں سے انہیں بھی نکالوں گا، لَأَخْرَجُنَّ مِنْهَا، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میدان حشر سے ہی جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ اب اس کے بارے میں یہ حدیث ذرا سن لیں۔ جابر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، بے شک میری شفاعت قیامت والے دن میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہ کیا کرتے تھے۔ عمران بن حسین سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، ان کا نام جہنمین ہوگا۔ ان تمام احادیث میں ڈائریکٹ میدان حشر سے جنت میں جانے کا ذکر نہیں ہے بلکہ جہنم سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ تو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ جہنم کا ایک پل بھی جو ہے وہ کتنا شدید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت والے دن سب سے خوش قسمت انسانوں میں سے کون ہوگا جس کا آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آپ نے جواب دیا، مجھے گمان تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس حدیث سے متعلق مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے تمہارا حدیث سیکھنے کے حوالے سے شوق دیکھا ہے۔ خوش قسمت ترین انسان جو قیامت والے دن میری شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا وہ ہے جو قلب کی گہرائیوں سے خالصاً یہ اقرار کرتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس میں بھی اس حدیث میں بھی شفاعت کا جو ہے وہ اس کے لیے توحید لازمی ہے۔ تصور نمبر 5 ہے انکار مال اقرار، رحمت الہی کا غلط تصور۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 174 تا 175 میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ اللہ کی مغفرت اور اس کا عذاب دونوں برحق ہیں۔ یہ انسان کا عمل ہے جو اسے رحمت یا عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کی شرائط۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں ہے، البتہ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی رحمت کو ایمان، ہجرت اور جہاد سے مشروط کیا ہے، اور یہ تینوں کام کرنے والوں کو اللہ کی رحمت کا سچا امیدوار قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ ان تینوں شرائط کو پورا کیے بغیر رحمت کی امید بے فائدہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
یہاں بھی اللہ کی محبت اور اس کی رحمت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروط ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 48 میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شرک کرنے والے کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ اب تصور نمبر 6 ہے، انکار مال اقرار میں نسلی یا مذہبی امتیاز۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے بعد اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے نے کہا، جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، یعنی اپنے قریب کے کنبے والوں کو ڈرائیے، تو انہیں جہنم کے آگ سے نبی پاک علیہ السلام نے ڈرایا۔ تصور نمبر 7 ہے، انکار مال اقرار، ہدایت کا غلط تصور۔ سورۃ زمر کی آیت 53 تا 57 میں ہے، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اور اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے، ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر کسی نے قیامت والے دن یہ عذر پیش کیا کہ اگر اللہ ہدایت دیتا تو وہ متقی بن جاتا، تو اس عذر کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکار مال اقرار کی جو ایک صورت ہے وہ توفیق کا غلط تصور ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 148 میں ہے، یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تم اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے یا کسی کے باپ دادے نے شرک کیا تو وہ خود ذمہ داران ہیں، ان کے پاس اللہ پر الزام دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ نماز کی توفیق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، وضو کے لیے پانی موجود ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے۔ اب بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ توفیق دیتا تو میں نماز پڑھ لیتا۔ تصور نمبر 8 جو ہے، آخرت کے انکار کا سبب سرکشی کی روش سے باز نہ آنا ہے۔ اب سورۃ علق میں آیت 108 میں ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جن سے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا توانگر سمجھتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ صحابہ کا ایمان بالآخرت۔ اب صحابہ کا جو ایمان کے حوالے سے تھا کہ ان کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ وہ نبی پاک سے آخرت کے بارے میں پوچھتے رہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے نبی پاک سے آخرت کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا جب کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ جھوٹی امیدیں شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔
سورۃ حدید آیت نمبر 14 میں ہے، یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ اور ایک سوال جو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے، صحابہ نے دین کے لیے سب کچھ کھپا دیا، انہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کے بارے میں اتنے پریشان کیوں تھے؟ اس کے برعکس ہم نے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، گناہوں کا بڑا انبار ہمارے سر پر ہے، پر اس کے باوجود ہم آخرت کے حوالے سے اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ وما علینا